بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، آپ خود بھی ایک عظیم منصوبے جامع مدینہ الاسلام کی تعمیر میں مصروف ہیں اور ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے عوام اس تعمیری کام سے بخوبی واقف ہے۔ تو ایسے میں جب آپ جیسے تجربہ کار عالم دین ایک دوسرے بڑے منصوبے مدرسہ گلشن فاطمہ للبنات کو دیکھتے ہیں جو مولانا فاروق رضا صاحب اور حافظ نظام الدین ازہری صاحب نے جماعت اہل سنت کی سرپرستی میں شروع کیا ہے، تو آپ کے کیا تاثرات، جذبات اور مشورے ہیں اس کار خیر کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل منڈی بڑا ایک مردوں خیز اور بڑا زرخیز علاقہ ہے، اور نامی گرامی اور تاریخی شخصیات نے اس علاقے کے اندر جنم لیا ہے۔ اور یہ سمجھیں کہ اس وقت آپ کو جو سنیت کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، تو ہم اگر اپنے اکابر، اپنے اسلاف، اپنے بڑوں کو بھول جائیں تو یہ احسان فراموشی ہوگی۔ تو اس وقت آپ بڑے بڑے ادارے دے رہے ہیں، علماء دیکھ رہے ہیں، تو اس کے اندر ایک کلیدی رول ایک شخصیت کا، ایک درویش میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا مفتی الطاف حسین صاحب رضوی زیدہ مجدہ۔ تو ان کا ہماری جماعت کو مضبوط کرنے میں بنیادی اور کلیدی رول ان کا بھی رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے معمار قوم ملت حضرت مولانا مفتی سید بشارت حسین رضوی صاحب، ان کو بھی نہیں بھول سکتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ بہرحال اب میں لمبی گفتگو نہ کرتے ہوئے، ہمارے تحصیل منڈی کے اندر خواجہ غلام محمد صاحب اور بہت سے لوگ کے پرانے مرید ہیں جی۔ تو میں یہ عرض کروں کہ یہاں منڈی کے اندر الحمدللہ طلبہ کے اچھے ادارے تھے۔ مرکزی جامع مسجد منڈی ہے، رضاء الاسلام نام سے مدرسہ وہاں کام کر رہا ہے، اور رضائے مصطفیٰ اعلیٰ پیر منڈی وہ بھی کام کر رہا ہے، اور ضیاء الاسلام ڈورن کے اندر کام کر رہا ہے۔ اس طریقے سے بہت سے بچوں کے مدرسے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹا مدرسہ فتح پور میں جامعہ عائشہ صدیقہ جامعہ خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے وہ کام کر رہا ہے۔ لیکن بہرحال تحصیل کے حساب سے ایک بڑے ادارے کی ضرورت تھی۔ تو جس وقت ماہ رمضان میں یہ لوگ ہمارے پاس آئے تھے، تو ہم نے ان سے یہی گزارش کی تھی، آپ جتنے بھی علماء منڈی ہیں سب کو اعتماد میں لیں اور مل جل کر کے آپ کام کریں۔ بہرحال ادارے کی شروعات ہوئی تو الحمدللہ پہلا جو انہوں نے پتھر رکھوایا وہ بھی سید ارشاد شاہ صاحب سے، اور اس کے بعد آج جو اپیل کرنے کے لیے شہزادہ رسول، شہزادہ غوث اعظم حضرت مولانا مفتی سید بشارت حسین صاحب رضوی یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ مجھے صرف اتنی بات کہنی ہے کہ ادارے کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اگر جسے مدرسہ کے ڈھابہ نہیں، مدرسے کی بات کر رہا ہوں، مدرسہ شروع کرنے سے پہلے کم سے کم 1.5 کروڑ روپیہ لگ جاتا ہے اس کی بلڈنگ پہ، کیونکہ اس کے لیے درسگاہوں کی ضرورت، اس کے لیے ہاسٹل کی ضرورت، اس کے لیے باتھ روم کی ضرورت، اس کے لیے باورچی خانے کی ضرورت، اس کے لیے گراؤنڈ کی ضرورت، یہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے بعد جا کر کے مدرسہ شروع ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1.5 کروڑ روپیہ پہلے لگتا ہے، پھر مدرسہ شروع ہوتا ہے۔ اور پھر ہماری قوم ماشاءاللہ ہے جی، پچھلے سال میں 2 روپیہ دیتا تھا، حالانکہ مسجد بنی۔ اگر یہ اس طرح کا مسئلہ رہے گا پھر تو کام چلنا بڑا مشکل رہے گا۔ تو میری گزارش رہے گی کہ جہاں جہاں لوگ مجھے سن رہے ہیں، مدرسہ گلشن فاطمہ کو اپنا مدرسہ سمجھیں، اپنا ادارہ سمجھیں، اور سارے اختلاف انتشار بالائے طاق رکھ کر کے یہ جس شخصیت کے نام اور جس ذاتی گرامی کے نام یہ ادارہ منسوب ہے، ان کے نام پہ اور ان کے پرچم تلے سب اکٹھے ہو جائیں اور اس ادارے کو پروان چڑھیں۔ اور اس زمین کا بھی ابھی قرضہ ہے، البتہ انشاءاللہ تعالی یہ قرضہ بھی ہوا میں ہو جائے گا، سب ہو جائے گا، ادارہ بھی بن جائے گا۔ البتہ میری انتظامیہ سے گزارش رہے گی کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ ٹیکنک کے بغیر نہ کریں، ٹیکنیکل لوگوں کو بلائیں، نقشہ صحیح بننا چاہیے، اور ساری چیزیں پہلے لکھیں، اس کے بعد انجینئر سے ڈسکس کریں اور اچھے نقشے کے تحت ادارہ بنائیں۔ اور جگہ بہت خوبصورت ہے یہ، یعنی آ کر کے دل خوش ہوتا ہے، اور تعلیمی حساب اور تعلیمی نقطہ نظر سے جس طرح کی جگہ ہونی چاہیے الحمدللہ ویسی جگہ یہ موجود ہے۔ مالک لم یزل کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس علاقے کو صحرا سے گلشن